والے کا نام ہے بلند آواز سے نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، رسالت، یا بلند صلوات۔ اللہ سلام عجل۔ شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین شہداء کے لیے اور اسپانسرز کے مرحومین کے لیے ایک فاتحہ پڑھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی اسمہ دوا وذکرہ شفا وطاعتہ غنا، والصلاة والسلام علی عبدہ المصطفیٰ بدر الدجا کہف الورا الذی دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، سید الکونین جد الحسنین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طابت الأرض والسماء، اللهم عجل فرجه الشريف۔ دنیا بھر میں انجسٹس، کرولٹی، عذاب ہر طرف، کہیں آگ، کہیں سیلاب، کہیں بیماریاں، کہیں وبائیں، یہ تمام کا خاتمہ ظہور مولا سے ہو سکتا ہے۔ بہترین دعائے ظہور مولا امام زمانہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم صل على محمد آل محمد وعجل فرجهم۔ پھر یہ قرآنی دعا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد وآل محمد وعجل فرج۔ تربیت نسل ظہور موضوع ہے، اور میں نے پہلے ابتدائی میں اس کا جب تبیین موضوع ہوا ہے 2 دن کے لیے،
یہ بات عرض کر دی ہے کہ دین کو دین فہمی کے لیے ایک کلیکٹیو ورک کی ضرورت ہے. سب مل کر کے جڑ کے کام کریں اور اپنے ہی پروفیشن میں دین کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ان چند دنوں میں دین بہت جلدی فلرش کرے گا اور اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. مثلاً آج کے جوان بچے کہتے ہیں کتا جو ہے نجس کیوں ہے؟ تو ہم شریعت کی بات کرتے ہیں، فقہی زبان میں کتا نجس ہے، بس ختم ہوگی بات. لیکن یہ کیوں ہے اس کا جواب سائنس دے سکتی ہے. تو ہمارے پاس سائنٹسٹ بچے ہونے چاہیے جو ریسرچ کریں کہ پیسٹیسائڈز جو کتے کے ہیں کتنے نقصان دہ ہیں اور وہ کتنا ضرر دے سکتے ہیں ایک انسان کے گھر کے لیے. اسلام نے پیٹس کے طور پر منع کیا ہے، ایز اے گارڈنگ ڈاگ جو ہے منع نہیں ہے. اب کوئی انسان کوئی بڑا گھر رکھا ہے، باہر اب گارڈ کرنا چاہتا ہے، یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو غلہ کو اپنے ہرڈز کو استعمال کرنا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے. یہاں تک کہ شکار کے بھی احکامات ہیں، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں. ہم لوگ پروفیشنلزم حاصل کرنا ہے دین کے مسئلے میں. دین کو ہم نے صرف مولویوں کے حوالے کیا. مولوی بیچارہ فقہی ایک چند ایک مخصوص ایریا ہے 0.1% کا، ایک واسٹ ایریا جو ہے ابھی تک چھوا گیا نہیں ہے. ضرورت ہے اس میں سب مل کے کام کریں. اور یہ مجالسیں انسپائریشنل فیکٹر ہیں کہ ہمارے سوچ کو بدل دیا جائے تو انشاءاللہ ہمارا عمل بھی بدل جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد محمد وعجل فرجہم. تربیت کی گفتگو ہو رہی تھی اور آج شب جمعہ، شب دعا، شب مناجات، شب التجا، شب ایصال ثواب برائے مرحومین، شب محاسبہ نفس، شب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. حقیر کا طریقہ دنیا بھر میں یہ رہا ہے کہ شب جمعہ میں ذرا سا مورل سائٹ پہ زیادہ جاتا ہوں، کوشش یہ کرتا ہوں کہ موضوع کے اندر بھی رہوں اور پھر اس مورالیٹی پر جو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے اس پہ گفتگو کروں. اور اتفاق کی بات ہے کہ آج کا موضوع بھی مورل سے بھی مربوط ہے اور ہمارے خود اس سبجیکٹ سے بھی مربوط ہے. ہم نے کل بتایا تھا کہ تربیت جو ہے ایک چیلنجنگ ایشو ہے. تربیت، تعلیم دو الگ الگ چیزیں ہیں، ایجوکیشن اور اپ برنگنگ کے ساتھ نرچرنگ بھی جس کو کہتے ہیں. صرف اپ برنگنگ نہیں ہے بلکہ اس کو ایک با انسان بنانا ہے، ایسا انسان کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکے. کاہے کہ بچا سکے؟ تاکہ اس میں ایکسلنس جو موجود ہے، ہیومن کرامت جو موجود ہے وہ ابھر کے آ جائے. اس کے لیے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے، کام کرنے کی ضرورت ہے. انسان کے گھر میں انسان پیدا ہو سکتا ہے لیکن مرے انسان یہ گارنٹی نہیں ہے. توجہ بہت، یعنی انسان کے گھر میں انسان پیدا ہو گیا لیکن مرا انسان یہ نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے. ایک جملہ شب جمعہ ہے، بہت ہی میں بیان کرتے ہوئے میں خود کانپتا ہوں اس جملے کو. یہ ہے ہمارے بہت علماء ہیں ہمارے پاس، مسٹیکل فگرز گزرے ہیں، آج بھی موجود ہیں. حسن زادہ آمولی جو لوگ قم میں ہمارے یہاں طلباء بھی رہتے ہیں، اب سن رہے ہیں، آن لائن بھی سن رہے ہیں، جانتے ہیں، بہت ہی اسپرچل پرسنالٹی ہے. جیسے آیت اللہ بہجت جو ابھی نورانی شخصیت گزری تھی، ان سے پوچھا گیا کہ آیا آپ برزخی انسان کو دیکھ لیتے ہیں؟ یعنی برزخی انسان سے مراد جو انسان میرے سامنے ہے اور ایک انسان جو اس کے پیچھے جو برزخ میں کیسا ہوگا آپ دیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں دیکھتا، انہوں نے کہا تم بھی دیکھ سکتے ہو. وہ کیسے دیکھ سکتا ہوں میں؟ کہا دیکھو کہ اگر تم لوٹ مچار رکھے ہو، کبھی بہن کی وراثت، بھائی کی وراثت، حلال حرام، تو سمجھو تم خونخوار جانور ہو. توجہ کا طالب ہوں. دیکھیے اگر تمہاری صورت دیکھنا چاہتے ہو برزخ میں کیسی ہے، ادھر کا بھی کھا رہے ہو ادھر کا بھی لوٹ رہے ہو، ایک تم خونخوار جانور ہو، بیسٹ ہو، اور تم اپنی صورت خود دیکھ لو. اور اگر تم مغرور ہو اس دنیا میں، ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک، یا ایھا الانسان، انسان کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا؟ کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا
ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، جس نے رب کریم نے تجھے پیدا کیا، تخلیق میں بھی ایسا کام کیا کہ تجھ جیسا کوئی نہیں ہے، اور ہر ایک کو یونیک بنایا، ہر ایک کو یونیک بنایا، ہر ایک کے انگلی کی پھیری کو الگ بنایا۔ اس کی کرامت دیکھیے، جب کوئی چیز ماڈل نکلتی ہے ایک صورت تھوڑا سی تبدیلی ہوتی ہے، مگر خالق ہر انسان کو جو پیدا کرتا ہے وہ سمدیت کی گواہی دیتا ہے، ہر انسان سمد ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، یہ نہیں یونیک ہے، یہ خود بتا رہا ہے کہ خالق بھی اس کا یونیک ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ۔ اگر کوئی چونٹی، اگر کوئی غرور کرتا ہے اپنی زندگی میں، اکڑ کے چلتا ہے، تو سمجھو اس کی صورت چوٹی ہے۔ روز قیامت جو یوم تبلی السرائر، قرآن کہتا ہے کہ روز قیامت اندرونی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی، یعنی یہ جو چھپا رہے ہیں ہم، یہ تمام چیزیں ڈکلیئر ہو جائیں گی، وہاں پر خود بخود معلوم ہو جائے گا، ہمارا عمل معلوم ہو جائے گا۔ تو بعض لوگ چونٹی کی شکل میں ہوں گے، یہ چونٹی کی شکل میں کون ہوں گے؟ جو دو زیادہ غرور کرتے تھے، خدا ان کو اتنا چھوٹا بنا دے گا۔ تو اس لیے کہ یہ صورتیں ہیں برزخ کی۔ انسان اگر کردار حاصل کرنا چاہتا ہے تو انسان گھر میں پیدا ہو انسان، اور مرنے کے بعد بیوی کہے انسان گیا، سرٹیفکیٹ ہر والے دیں کہ کیا انسان تھا، کیسا انسان گیا۔ اگر یہ سرٹیفکیٹ مل جائے تو اس سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے۔ باہر والے سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، باقری یہ وہ سب کچھ، میری بیوی بتائے کہ جی ہاں یہ شخص صحیح ہے، تو سمجھنا کہ سرٹیفکیٹ صحیح ہے۔ سرکار کی کیسی نے گواہی دی، تو کردار بتائیے، وما ارسلناک الا، صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ وعجل فرجهم۔ دو فیکٹرز نان ٹینجیبل ہیں تربیت میں، اور 3 فیکٹرز ٹینجیبل ہیں تربیت میں۔ کل میں نے اتنا شروع کیا تھا، ٹینجیبل کے معنی محسوس، نان ٹینجیبل کے معنی غیر محسوس، آپ دیکھ نہیں سکتے۔ کل میں نے عرض کیا تھا نان ٹینجیبل غیر محسوس عوامل، وہ ہے نسل، انسان کے خون میں جینز ہیں، یہ جینز میری ماں کے، میری ماں کے، میرے والد کے، پھر میری ماں کے ماں کے، میری ماں کے والد کے، میرے والد کی ماں کے، اور ان کی یہاں تک کہ 70 نسلیں، ان کے اثرات موجود ہیں۔ اس لیے اسلام میں کہتا ہے ازدواج کرو ایسے گھرانے میں جہاں سے مومن پیدا ہو، جہاں سے تقوی پیدا، اس لیے کہ مومن کا کوئی رد بدل نہیں ہے۔ مومن اگر کوئی ہے تو اس کے ساتھ مومن ہی ہو سکتا ہے۔ کفو مومن، مومن ہی مومنہ ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آج جس بات پہ بحث کرنے جا رہا ہوں، یہ کل کی بحث بھی ناقص ہے، انشاءاللہ اگر آئندہ بحث کی ضرورت پڑی تو ہم اس کو پھر ری انسٹال کریں گے۔ آج چونکہ شب جمعہ، دوسری جو نان ٹینجیبل تربیت میں عامل، دوسرا عامل ہے، فیکٹر ہے، وہ دعا ہے۔ دعا کو ہم لوگ بہت معمولی لیتے ہیں، بہت ہی ایزی لیتے ہیں۔ ذرا اچھی طرح سے میری بہنیں سن رہی ہیں، خصوصاً میرے گھر والے بھی سن رہے ہیں، آن لائن جو لوگ سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ دعا کیا چیز ہے اگر سمجھنا ہے تو اس سے سمجھیے جنہوں نے دعا کی ہے، جنہوں نے دعائیں کی ہیں ان سے پوچھیے۔ مولا امیر المومنین جیسا دعا کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ مولا کی دعائیں سب، اگر کوئی ہمیشہ کہتے مولانا جادو، یہ چکر وہ چکر، خصوصاً مڈل کلاس لوگ، ذرا سا جن کے پاس دولت آتی ہے، ان لوگوں کو پریشانی یہ ہوتی ہے یہ جادو ہے وہ۔ میں دنیا بھر پھرتا ہوں، بہت سے کیسز دیکھتا ہوں، میرے پاس سامنے آتے ہیں، ہزاروں ڈالرز خرچ کرتے ہیں کہ صرف یہ کہ رد و بدل ہو، یعنی مطلب یہ کہ کوئی ہمارا جادو کا اثر نہ ہو۔ آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واجبات کو ادا کیجئے، کسی کا حق مت لوٹیے، توجہ کر، اور مزدور کا حق دیجئے۔ کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کرے، اگر مزدور کا حق دے دیا تو پھر آپ پر کوئی جادو ہو نہیں سکتا۔ اگر تم آپ مزدور کا حق مارو گے، وہ تڑپے گا، تو وہ خود ایک بہت بڑا جادو ہے جو تم پر ہوگا۔ تو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے پاس بہت خطرناک ذہنوں میں آ گئی ہیں کہ کسی نے مجھے کر دیا۔ کل میں نے بتایا کوئی کسی کا بگاڑ نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہیں اپنے مقام پر، بہترین چیز دے رہا ہوں میں،
وہ ہے دعائے صبا. میری بہت ہی فیوریبل دعا ہے, دنیا بھر میں جہاں بھی جاتا ہوں اس کا تذکرہ کرتا ہوں, اور اس کی میں حقیر نے ایک شرح بھی لکھی ہے مختصر سی, آن لائن موجود ہے ہمارے ویب میں albayan14.com میں, اس میں جا کر کے دیکھیے, اردو میں شرح ہے. اور میں بہت پڑھتا ہوں صبح نماز فجر. آج کل چونکہ نماز فجر کا وقت بہت زیادہ ہے, 2 گھنٹے طلوع آفتاب کے لیے ہے, بہترین ہے کہ اذان کے بعد یہ دعا پڑھیں تاکہ یقین ہو جائے کہ نماز کا وقت داخل ہو جائے. پھر یہ 10 منٹ پہلے جو آپ ابتدا کریں گے تو آپ کو شاید آدھا گھنٹہ لگے, مگر آہستہ آہستہ جب پڑھنے لگیں گے 15 منٹ میں آپ ختم کریں گے. اس کا نام ہے دعائے صباح. اگر آپ دعائے صباح پڑھیں گے آپ پر کسی کا کوئی جادو کا اثر نہیں ہوگا, اور آپ کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکے گا, اور آپ کی روٹی کوئی کم کر نہیں سکے گا. حفاظت کریں گے فرشتے. میرے والد کہا کرتے تھے اگر مردے پہ پڑھو تو زندہ ہو جائے. حقیقت میں اتنی پاورفل دعا. الہی قرأت باب رحمتک بید رجائی وحربت الیک لاجئا من فرط اہوائی. پروردگارہ میں نے امید کے ہاتھوں سے تیرے رحمت کے دروازے کو دستک دی ہے. علی 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 بولتا ہے تو ممبر پہ بولتا ہے, اس کا جواب ہی نہیں ہے. مصلی پہ بولتا, اس کی دعا کا جواب نہیں. الہی قرأت I am knocking your door. کیسا ڈور ہے؟ قرأت باب رحمتک بید رجائی, میرے امید کے ہاتھ ہیں, تیرے رحمت کا دروازہ ہے. حدیث میں ہے کہ دعا زیادہ کرو جتنا کھٹکھٹاؤ گے. خدا ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے. اگر شخصی ہے, اگر کوئی ہے گھر میں 10 مرتبہ نوک کرنے کے بعد 1 مرتبہ تو کھولے گا. اسی لیے کہا دعا میں تھکو نہیں, مسلسل دعا کرو. اللہ کو دعا کرنا بہت زیادہ پسند ہے. خود مولا نے دعائے کمیل ہمارے پاس ابھی حدیث قصہ وغیرہ رف پڑھ دیا, ختم ہو گیا. نہ, دعائے کمیل پڑھیے پوری 15 منٹ میں, کوئی بات نہیں ہے, لیکن ایک جملے میں سنک ہو جائیے, ڈوب جائیے. ایک جملہ کوئی, آج جملہ سکرا سے آپ آج جملہ ایک بتا رہا ہوں میں, اس پہ ذرا چلیے ہم سب مل کے ڈوبیں گے بہت اچھی طرح سے. یا سریع الرضا, یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا دعا. میں سریع رضا پہ نہیں پڑھوں گا اس لیے کہ بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے. اغفر لمن لا یملک الا دعا. اغفر پروردگارہ بخش دے, سوری معاف کر دے. لمن کس پر بخش, کس کو بخش دے؟ جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ہے. یعنی تملیک انسان یہ سمجھ رہا ہے گھر میرا ہے, گاڑی میری ہے, بیوی میری ہے, بچے میرے ہیں, یہ سب میرا ہے. کوئی کس کا نہیں ہے, جو کچھ ہے سب اسی کا ہے. اسی لیے دعا ما بنا من نعمت فمنک لا الہ الا انت. پروردگارہ جتنی نعمتیں ہیں سب تیری ہیں, میرے پاس کریڈنشل ہیں. آج میرا گھر ہے, کل کسی دوسرے کا ہو جائے گا. آج میری گاڑی ہے, کل دوسرے کی ہو جائے گی. کوئی چیز آج کے پاس کسی کے پاس مستقل نہیں ہے. کیا آپ کے پاس مستقل ہے؟ تملیک کیا رکھتے ہیں؟ what you possess کیا ہے آپ کے پاس؟ مولا فرماتے ہیں لا یملک الا دعا. آپ کے پاس اگر ہے تو دعا, یعنی آپ کی جاگیر دعا ہے, آپ کی ملکیت دعا ہے. اس دعا کو بہت زیادہ یوز کیجئے. شوہر نہیں سن رہا ہے, مصلی پہ بیٹھیے, پروردگار میں نے کہاں غلطی کی ہے, میرا شوہر سنتا نہیں ہے, بات کریے اللہ سے. بیوی نہیں سن رہی ہے, پروردگار کیا ہو گیا, میں کوئی نہیں, میں نے کوئی غلطی کی ہے. میں تو کہا کرتا ہوں, ہمیشہ لوگ گلا کرتے ہیں مولانا کوئی بات ایسا سکھائی ہے ایسی کہ میرا بیٹا سنتا نہیں ہے, میری بیٹی سنتی نہیں ہے, گھر والے سنتے نہیں ہیں. میں ایک جملہ کہتا ہوں, میں آپ اللہ کی سننے لگی, آپ سب کی. اگر آپ اللہ کی سننے لگیے, آپ کی ہر بات سننے لگے گا دنیا. ہم اللہ کی سنتے نہیں ہیں, اسی لیے میرا بیٹا میری سنتا نہیں ہے, میری بیوی میری سنتی نہیں ہے. اگر ہم تملیک رکھیں, اس دعا کو پاورفل سمجھیں, اس سے زیادہ پاورفل ویپن انسان کے پاس نہیں ہے. الدعاء مخ العبادہ, دعا جوہر عبادت ہے. ایسنس آف ایکٹ آف ورشپ کا نام ہے دعا. اور دعا کیا ہے؟ دعا ہے انسان کا سرمایہ. اگر انسان چاہتا ہے اپنے پاس کوئی سرمایہ رکھے, وہ سرمایہ کیا ہے؟ کیپٹل اس کا دعا ہے. دعا کو آپ معمولی نہ سمجھیں, جب کبھی پریشان ہوں دعا کریں. اسی لیے ہمارے امام سجاد علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد
دیکھیے بعد میں بات آ رہی ہے تو میں بتا رہا ہوں. سورہ غافر قرآن کا 40واں سورہ ہے, اس کا دوسرا نام ہے سورہ مؤمن, 60ویں آیت ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. عجیب و غریب کمانڈ ہے ذات پروردگار کا. کہہ دو رسول, قال ربکم ادعونی, یو کال اپان می, I will answer your call. قال اپان, مجھے پکارو میں تمہاری دعا کو سنوں گا. تم پکارو تو سو مجھے, ادعونی, تم پکارو میں جواب دوں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, دعا نہ کرنا استکبار ہے, آروگنسی ہے. دعا نہ کرنا غرور ہے, دعا نہ کرنا شیطنت ہے. دعا کرو, دعا ہاتھوں کو اٹھاؤ, خدا سے کہو مالک تو ہی ہے, میرا کوئی نہیں ہے. یا سریع الرضا, بہت جلدی خوش ہو جاتا ہے, بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. ہزاروں گناہ کر کے جائیے, مالک مجھے بخش دے, خدا ایسے بخش دیتا جیسے آج ہی پیدا ہو. اس نے وعدہ کیا, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. آج کی شب بہترین شب ہے دعا کرنے کے لیے. اس موضوع کو سمجھنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا کرو. ابھی فجر کی نماز باتوں بریکٹ میں. مولانا امامت کا تذکرہ قرآن میں کہاں ہے؟ عزاداری قرآن میں کہاں ہے؟ آج کل بعض بچے تھوڑا بسا قرآن پڑھنے لگتے ہیں. میں بھی کہتا ہوں قرآن پڑھیے ضرور, لیکن ہمیشہ اٹیچ رہیے. صرف آپ ترجمے سے فوراً فائدہ اٹھا نہیں سکتے. اگر سمجھ میں نہیں بات آ رہی ہے تو آپ پوچھ لیا کیجیے. امامت کہاں ہے مولانا؟ ہم نے کہا نماز کا حکم ہے قرآن میں. ہاں ہے نماز کا حکم, اقیم الصلاۃ, نماز کو قائم کرو. فجر کی 2 رکعت بتا دو, ظہر کی 4 رکعت بتا دو, عصر کی 4 رکعت بتا دو, مغرب کی 3 رکعت بتا دو, عشاء کی 4 رکعت بتا دو, 34 رکعت نفل نماز بتا دو. قرآن میں یہ تفصیل نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ, اس کے بعد ڈائریکٹ کرتا ہے. کیا ڈائریکشن ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول اللہ کی حیات میں تمہارے لیے اسوہ ہے. قرآن کہتا ہے یہ کرو, تمہیں تفصیل معلوم نہیں ہے تو ان کے پاس جاؤ, یہ تفصیل بتائیں گے. وضو کیسے کرنا چاہیے, قیام کیسے کرنا چاہیے, رکوع کیسے کرنا چاہیے, کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے انسان کو روز قیامت امامت کے ساتھ اٹھایا جائے گا. وہ کون ہے امام؟ پوچھو ان سے کہ وہ کون ہے امام. غدیر کے مجمع میں وہ پکار کے کہے گا من کنت مولا فہذا. تو میں جوان بچوں کو سمجھانے کے لیے عموماً ایک ایگزامپل دیتا ہوں, بہت آسان ہے. مثلا تھیوریٹیکل اور پریکٹیکل 2 الگ الگ چیزیں ہیں. ہم جب ہائی اسکول میں پڑھتے تھے, ہمارا سائنس کا ٹیچر بہت ہی جو ہے اسمارٹ انسان تھا, غیر تھا. اس نے بارش کیسے آتی ہے, یہ جو بارش ہوتی ہے کیا, یہ جس کو کہتے ہیں مؤثرات, ہاٹ ایئر کولڈ ایئر جب مل جاتے ہیں بارش آتی ہے. یہ ہے تھیوری. پریکٹیکل دیکھیں کیا, اس نے کہا کہ آئس منگاؤ بھائی, آئس آئے, ایک کیتل میں رکھ دیا, اس کے بعد نیچے سے کینڈل جلا ہے. اب تھوڑی دیر کے بعد قطرے گرنے لگے. اب جب پریکٹیکل دیکھا تو پتا چلا قرآن نے اس کو مؤثرات کہا ہے. جہاں گرم پانی اور گرم ہوا اور ٹھنڈی ہوا ملتی ہے اس مقام کا نام ہے مؤثرات, وہاں سے بارش ہوتی ہے. توجہ بہت اچھی طرح سے. تو معلوم ہوا ایک ہے تھیوریٹیکل ریلیجن, ایک ہے پریکٹیکل ریلیجن. تھیوری سمجھ میں نہیں آتی جب تک کہ پریکٹیکل نہ ہو. اسی طرح سے قرآن ہے تھیوریٹیکل ریلیجن, محمد و آل محمد ہے پریکٹیکل ریلیجن ہے. صلوات بڑھیے محمد و آل محمد پر. اللہم بات سمجھ میں آ گئی نا, بہت ہی آسان ہے. اگر انسان سسٹمیٹک دین کو سمجھے سمجھ میں آ جائے گا. اور اگر سمجھ میں نہیں آ رہی بات پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, مسلسل پوچھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے یہاں تک آپ کو کیوں لایا؟ قرآن کہہ رہا ہے دعا کرو. اب دعا کرو, قرآن یہ کہہ رہا ہے دعا کرو. نہیں دعا کرنا استکبار ہے, اروگینسی ہے. استکبار کس نے کیا؟ اول جس نے استکبار کیا شیطان ہے. استکبر وکان من الکافرین, وہ استکبار کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. پہلا جو استکبار جس نے کیا ہے, اروگنسی بتائی ہے, وہ کون ہے؟ شیطان ہے. تو دعا نہیں کرنا, شیطانوں کے ساتھ چلے جانا. اگر دعا نہیں کیا اس کے معنی کہ میں شیطان بن گیا, تو معلوم دعا کرنا چاہیے. دعا سے ہاتھ اٹھانے سے کیا پتا چلے گا؟ ایک آیت دے رہا ہوں, یا ایھا الناس
अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। ए इंसानो तुम फकीर हो, सब फकीर हो। फकीर के माने ये नहीं कि वो डेस्टिट्यूट को फकीर ही नहीं कहते। इस्लाम में, कुरान में, अरबिक जबान में फकीर के माने इन नीड ऑफ, इंडिपेंडेंट नहीं है इंसान। समझ रहा है कि मैं फ्री हूं, नहीं हो फ्री। कनाडा में भी तुम फ्री नहीं हो, झूठ कहते हैं ये लोग। हर कंट्री में उसके कानून मौजूद हैं, बगैर कानून के वो कंट्री चल नहीं सकती है। कुछ कानून इंसान ने बनाए हैं, कुछ कानून उस खालिक ने बनाए हैं। क्या कहने उस इंसान के जो खालिक के कानून के अंदर चला जाए। इंसान सीधा सिंपल इस बात है, इंसान नामुमकिन है कि वो फ्री हो जाए, इम्कान ही नहीं है। तो अजीजान गिरामी, कुरान कहता है कि दुआ करो। दुआ कब करें, कैसे करें, किस लहजे में करें, सुबह में कौन सी दुआ करें, जोहर की नमाज के बाद कौन सी दुआ करें, असर में कौन सी दुआ करें, बारिश के लिए कौन सी दुआ करें, रमज़ान से पहले कौन सी दुआ करें, रमज़ान के बाद कौन सी दुआ करें, सहरी में कौन सी दुआ करें, इफ्तार में कौन सी दुआ करें, ये तफसील कुरान में नहीं है। कुरान कह रहा है दुआ करो, जिस तरह से कुरान कह रहा है नमाज पढ़ो, मगर तफसील मौजूद नहीं है। कुरान कह रहा है नमाज दुआ करो, तफसील मौजूद नहीं है। इस तफसील को किसने बताया? सैयद सज्जाद ने बताया। सुबह में कैसी दुआ करो, शाम में कैसी दुआ करो, औलाद के लिए कैसी दुआ करो, माँ बाप के लिए कैसी दुआ करो, परेशान हो जाओ तो कैसी दुआ करो, बलाओं में फंस जाओ तो कैसी सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह, बात समझ में आ रही है? ये तफसील जितना खजाना शियों के पास दुआ की शक्ल में है, वी नेवर इवन टच्ड इट, हमने हाथ भी नहीं लगाया। वेरी अनफॉर्चुनेट। उसमें इस दुआएं मैं जवान बच्चों से गुजारिश करता हूँ, इफ़ यू हैव टाइम प्लीज़ इन हॉलीडेज में 24th दुआ ऑफ इमाम सज्जाद सहीफ़े कामिला। आजकल तो आपको किताब लेने की ज़रूरत नहीं, गो ऑनलाइन विथ योर फिंगर टिप यू कैन सी इट। 24th दुआ इस सहीफ़े कामिला में किसके लिए है? वालिदैन के लिए। बच्चों की दुआ वालिदैन की। ये दुआ ही नहीं है, तरबियत है, हाउ टू बिहेव विद द पेरेंट्स। पेरेंट्स के साथ दुआ की शक्ल में इमाम सज्जाद ने बयान किया। मैं तो हमेशा एक जुमला कहता हूँ, इसको याद रख लीजिए, उसकी कदर कीजिए। इमाम सज्जाद जिस ज़माने में हैं, सफोकेशन है, खुतबा दे नहीं सकते थे। इमाम ने अल्लाहुम्मा कहा, वही दिया जो दादा ने खुतबे में दिया। है जुमला कह गया, यानी मौला अमीर अल मोमिनीन ने जो खुतबों में दिया है, इमाम सज्जाद ने दुआ में दिया। इसलिए कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि यहाँ खुतबे नहीं हो सकते, यहाँ दुआएं हो सकती हैं। यहाँ दुआ में वही बात बताई जो खुतबे में बताई गई। ये उलूम है, खुसूसियत, ये अजीब व गरीब दुनिया है, समंदर है अहले बैत के घर में, ये दुआओं की शक्ल में। अजीज़ान गिरामी, 24वीं दुआ किसके लिए है? वालिदैन के लिए। उसमें हाउ टू बिहेव, साइकोलॉजी, ये खुसन ट्रेनर्स जो हैं, एजुकेटर्स, दे शुड लर्न। इसको बाकायदा टुकड़े करना चाहिए, एक एक लफ्ज़ को, जिसको कहते हैं डाइसेक्ट करना चाहिए, तब कहीं समझ में आ जाएगा हकीकत क्या है। और 25वीं दुआ जो है इमाम सज्जाद की, किसके लिए है? ले उल्दे, औलाद के लिए। 24वीं दुआ किसके लिए है? वालिदैन के लिए। और 25वीं दुआ किसके लिए है? बच्चों के लिए। खुसन माओं से गुजारिश है कि कम से कम हफ्ते में एक मरतबा, एक दिन मुकर्रर करें, इस 25वीं दुआ को, खुसूसन जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, इन हालात में उसको पढ़ा करें। इसलिए कि यहाँ के हालात दुनिया भर के इतने ख़तरनाक होते चले जा रहे हैं, इंसान को अपने मरकज़ से हटाया जा रहा है, किसी और दुनिया में लिया जा रहा है। इसको मैं एक जुमले में कह दूंगा, मेरे साथ हैं तो आप हैं ना मेरे साथ? सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अल्लाह अला मोहम्मद वाजिल। किसी ने पूछा मौलाना ये थर्मस में क्या है? मैंने कहा ये दुआ का पानी ये पीते ही जरा सा इल्म भी आता जाता। सलवात पढ़िए मोहम्मद। ये सिर्फ गर्म पानी है और उससे ज्यादा कोई चीज नहीं। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाला। अल्लाह वाजिल फरज। 25वीं दुआ इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किसके लिए है? औलाद के लिए।
اور آج کی دنیا جس دنیا میں ہم لوگ ایگزسٹ کر رہے ہیں اس کا انالائز کرنا, اس کو اسیس کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ انسان انوائرمنٹ کو جب تک نہیں سمجھے گا ریپیل نہیں کر سکے گا اس انوائرمنٹ. جیسے آج کل جیسے کیوں آپ لوگ لگائیں منہ کو, سب لوگ کیوں لگائیں بھائی؟ کہ ماحول ہی ایسا ہو گیا ہے جی. ایک زمانہ ہوا تھا کہ ہم سے پوچھتے تھے مولانا ہم لوگ کینیڈا میں رہتے ہیں, یہاں پر وہ چلتا نہیں ہے, عورتوں سے ہاتھ ملانا ہی پڑتا ہے جی. آفس میں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور آنکھ میں آنکھ لگا کے بات کرنا پڑتا ہے. تو پھر مولوی سے مت پوچھو, مولوی شریعت کی بات کرے گا. اگر کرنا تو تم جو ہے کرنا, مولوی سے پوچھتے کیوں, پھنستے کیوں ہو یار؟ جو تمہارے دل میں ہے وہ کر لو تم. اگر مولوی سے پوچھے گا تو حرام کو وہ حلال کرے گا نہیں, جو کینیڈا آنے کے بعد وہ حلال کو, مگر ایسے کہ خود مولوی ماڈرن ہو جائے الگ بات ہے لیکن وہ حرام کبھی حلال نہیں کر سکے گا. تو حضور ہم سے پوچھتے تھے کہ یہ ہاتھ کیسے ملائیں ہم؟ مت پوچھو بھائی, حرام ہے حرام, نامحرم کا ہاتھ نہیں لگ سکتا. ختم ہوگی بات. قدرت نے ایک جرثومے کے ذریعے سے کتنی باتوں کو سمجھا دیا. ہے توجہ کا تعالیٰ. ایک جرثومے کے ذریعے سے جو لیب میں بھی نظر نہیں آتا, خدا نے ایسا تھپڑ لگایا, اب ہاتھ ملانے کی بھی ضرورت نہیں. اور پردے کی بات کر رہے ہو, ہم سے کہا جاتا تھا نا بھائی یہ پردہ نہیں ہونا چاہیے, دے شوڈ بی ID, چہرے کو کھلا رہنا چاہیے. اللہ نے کہا اچھا عورتوں سے پردہ نہیں کرنا, ہم مردوں کو بھی لگا دیں گے. کیا کر لو گے تم کو سب کو لگانا پڑے گا. یہ کیا لگا ہوا کہ ماسک لگا ہوا. یہ کیوں ماسک لگا ہوا کہ جرثومے نہ لگیں, دوسرے کے جرثومے دوسرے کی بلائیں نہ لگیں. اگر انسان اس کو اسی کو سبق سیکھ لے کہ انسان نہیں چاہتا کہ دوسرے جراثیم اپنے پر آ جائے, اپنے آپ کو پاک رکھے, تو ماحول سے شناخت اگر ہو جائے اس کا ڈیفینسو میکانزم ہے. یہ کیا ہے, یہ جو شارٹس دیے جا رہے ہیں, 2 شارٹس لیجئے, اس میں آپ میں امیونٹی پیدا ہو جائے گی جس میں آپ ڈیفینس کر سکیں گے. اسلام بھی سمپل یہی کہتا ہے. یہ پورا اسٹرکچر دنیا کا خطرناک ہے, اس میں شارٹس کی ضرورت ہے. ایک قرآن شارٹ ہے, ایک اہل بیت شارٹ ہے. اگر ان دونوں صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر اللہ. یا اللہ صلی علی. بہت اچھی طرح سے سمجھیے, اچھی طرح سے سمجھ کے جائیے. کوشش یہ کیجئے کہ آج کی دنیا ہے کیا, خصوصاً جوان بچے, if they are not understanding please while you are driving back, آپ ڈرائیو کرتے ہیں, ماں باپ سے گزارش ہے کہ بچوں سے پوچھیے کہ what did you learn from the مجلس, تم نے کیا سیکھا. اگر سمجھ میں نہیں آئی تو پوچھ لو. بہترین چیز ہے کہ نوٹ بک بچے لے کے بیٹھے, نہیں ہے تو جو یاد آ رہا ہے اس کے بعد جا کے سنیں, ورنہ آج کل ریکارڈڈ موجود ہے, آپ یوٹیوب میں جا کے سن سکتے ہیں. مجلسوں کو ایز اے درس گاہ بنائیں. ایک جملہ کہتا ہوں, ذرا خطرناک جملہ ہے لیکن میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں. مجلسوں کو انٹرٹینمنٹ کے لیے مت سنیے. آئی ایم ویری سوری. مزہ آ گیا, ٹھیک ہے مزہ آ گیا, اہل بیت کی فضائل ہیں, مصائب ہیں, مزہ آ گیا, مزہ آنا چاہیے. نہ, کم ہیئر ٹو چینج دی تھنکنگ. یہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس ہے. اگر انسان اس کو سیکھنا چاہے اور چاہتا ہے کہ بدل دے, اٹ کین چینج اوور لائف. اس لیے کہ یہ مقام جو ہے مقام رسالت ہے, باقری کی جگہ نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں باقری نہیں بول رہا ہوں, رسول بول رہا ہے, اس لیے کہ قرآن بول رہا ہے, حدیث بول رہی ہے, دعا بول رہی ہے. جب تک میں بولتا رہوں گا اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں. جب قرآن بولوں گا تو اثر ہوگا آپ پر, حدیث بولوں گا اثر ہوگا, دعا بولوں گا تو اثر ہوگا. یہ سسٹم ہے. تو یہاں جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے, کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ قرآن اور اہل بیت. توجہ بہت اچھی طرح سے. لیٹس اسیس دی دنیا. واٹ از دی پریزنٹ دنیا. آج کی دنیا کیا ہے؟ آج کی دنیا, اس کو اسیس کرنے سے پہلے ایک حدیث سناؤں گا میں. حدیث بھی امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام. عالم بے زمانے ہی, بہت ہی بیوٹیفل ہے. ایک حدیث سمندر ہے, اس پہ آپ پیجز پہ پیجز, بکس پہ بکس لکھ سکتے ہیں. عالم بے زمانے ہی. عالم کے معنی امامہ پہننے والا ہی نہیں ہے, ڈاکٹر بھی عالم ہے, انجینئر بھی عالم. آپ سب علماء ہیں اپنے اپنی لائن میں, اپنی اپنی جگہ پر. ایوری ون از اسکالر ان دیئر اون ایریا. ہم لوگ ایک روحانیت, معنویت, اسپرچولیٹی میں جاتے ہیں, اسی لیے ہم کو عالم کہا جاتا ہے. حقیقت میں
زمانے کا جو عالم ہوگا, the one who has awareness of the time, جو زمانے کا عالم ہوگا, العالم بزمانہ لا تہجم علیہ اللوابس, اس پر زمانے کے برے اثرات کوئی حملہ نہیں کر سکیں گے. بہت ہی قیامت ہے. یعنی آپ اس کو آپ جتنا غور کیجئے, اگر زمانے سے اگر واقف ہیں آپ, کل کیا ہونے والا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے. if you are aware of the time, اگر زمانے سے واقف ہو جائیں تو کل کو آپ خود بتا سکیں گے. عربی میں تہاجم کہتے ہیں ہجوم سے, اردو میں وہ ہجوم استعمال کرتے ہیں. عربی فلاں مجلس میں ہجوم بہت زیادہ تھا, وہاں پر ڈاؤن ٹاؤن میں فلاں ایک جلوس نکلا اس میں ہجوم زیادہ تھا. ہجوم کہتے ہیں کس کو؟ لوگوں کے جمگھٹے کو, ٹھیک ہے. لیکن عربی میں ہجوم کہتے ہیں, تہاجم کہتے ہیں سرپرائز, دشمن پر اٹیک. سرپرائز جب اٹیک کرتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. مولا امیر المومنین نے صبح صبح جا کر کے دشمن پہ حملہ کیا تھا, تو مولا جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے اس گھوڑے کے پیر کے نیچے سے جو چنگاریاں نکلی تھیں اس کی بھی قسم خدا کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. مولا کے فضائل کہتے ہیں, فضائل کیا بیان کر سکتے ہیں ان کے گھروں کی, اس گھر کی خاک کی خاک بھی ہم بیان نہیں کر سکتے. علی کچھ اور ہے, ہم کچھ اور ہیں. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے جی, یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے. وہ خود یہ سوچے اب اسے کیا دینا چاہیے. یوں سب علی پہ اپنا لٹا دینا چاہیے, وہ خود یہ سوچیں اب اسے کیا دینا چاہیے. نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا, نام علی ہے اصل میں ایک ایسے ربط کا, یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا, یاد ان کو رکھ کے سب کو بھلا دینا چاہیے. بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی. ہے دیکھیے عجیب استعمال ہے, بجھنے نہ پائے آتش حب علی کبھی. اس آگ کو ہمیشہ ہوا دینا چاہیے. اللہم صلی علی. ویری امپورٹنٹ, بہت ہی امپورٹنٹ پیس آف انفارمیشن ہے. پلیز اور اس پہ کام کریں جوان بچے, خصوصاً نیکسٹ جنریشن. پلیز 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 I beg your pardon. An age in which we are living, جس زمانے میں ہماری زندگی ہے, اس کا اسیسمنٹ کرنا ضروری ہے. تو اسیس کریں گے اتنا آپ بچیں گے, آپ اسیس کریں گے اتنا آپ اپنے آپ کو آگے بڑھائیں گے. بے زمانے ہی لا تہجم علیہ اللوابس. اویئرنس آف دا ٹائم کیا ہوتا ہے, اینڈ اپ کیا ہوگا کہ سرپرائز اٹیک آپ پر نہیں ہوں گے اگر آپ زمانے سے اچھی طرح سے واقف ہو جائیں گے. چلیے زمانے سے واقف ہوں, چلیے لائبریری کو جائیں. ایئرپورٹ جاتے ہیں ہم لوگ, کبھی کبھی میں جاتا ہوں کتاب خانے میں, کتاب جی کتابیں بکتی ہیں اس میں ایئرپورٹس پر, بک سٹور ہے, اندر جائیے وہاں پورے کتابوں کو دیکھیے. میں ہر طرف سرسبی نگاہ سب جگہ دیکھتا ہوں, ہر جگہ دیکھتا ہوں. 99% of the books are fictional. ہے میرے ساتھ آپ لوگ؟ میری دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, جو چیز فکشن نہیں ہے اس میں بھی فکشن ہے. کہے گا ایسا 95% سے زائد جتنی بھی کتابیں ہیں فکشنل ہیں. تو عیش کے لیے لوگ پڑھتے ہیں اور عیش کے لیے پڑھایا جاتا ایک طرف. ایک دوسرا موویز, جتنی بھی مووی نکلتی ہیں سب فکشنل ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے. ہالی ووڈ, بالی ووڈ, لالی ووڈ, وہ بھی آپ تو اچھی طرح سے جانتے ہیں نا بھائی. اب چوتھا بھی آیا ہے نانجی ووڈ. کسی نے کہا مولانا آپ کو بہت زیادہ بصیرت ہے. میں نے کہا چونکہ آپ کو دیکھتا ہوں آپ کے مطالعے کے بعد تو مجھے زیادہ بصیرت آ ہی جانا چاہیے. جی ہالی ووڈ
बॉलीवुड लॉलीवुड 99% जो मूवीज निकलती हैं काहे के लिए हैं? कौन सी हैं भाई? बच्चों जवाब दो। फिक्शनल गेम्स बच्चे खेल रहे हैं, बिंग 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 बैंग, मैंने इतने बना दिया, मैंने इतने नंबर बना दिया, अपने दोस्तों से बता, ओ आई स्कोर दिस मैन, ओ हो। नथिंग इज हैपनिंग देयर, कुछ भी नहीं हो रहा। यू आर लॉस्ट 1 hour 2 hour 3 hours। दुनिया चाहती है तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाए जो फिक्शनल हो। कह गया जुमला, दुनिया चाहती है तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाए जो फिक्शनल हो। इस्लाम चाहता है तुम एक ऐसी दुनिया में जाओ जो हकीकत हो। हकीकत और फिक्शन में दुनिया व ज़मीन व आसमान का फर्क है अजीजों। कुरान हकीकत है, अहले बैत हकीकत है, इससे हटकर जो कुछ है वह सब। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सिंपल सी, ऐसे नहीं कि मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड फिलॉसफी बयान कर रहा हूं। हकीकत में जो आपके सामने मेरे सामने है। बचपने से बड़ा पढ़ाया जाता है इंग्लिश के प्रोग्रेस के लिए, इंग्लिश के सीखने के लिए नॉवेल्स को। हम भी पढ़े हैं, उर्दू हमने सीखा है बहुत से नॉवेल पढ़ के। हम तो साउथ इंडियन है, हम तो उर्दू जानते ही नहीं है। अभी भी जो उर्दू बोलते हैं ऐसी ही उर्दू बोलते हैं, उर्दू है थोड़ी है, सिर्फ कम्युनिकेट करते हैं। लेकिन जो सीख रहा है बचपन में, जवानी में हमने ज्यादा से ज्यादा ये पढ़ो ये नॉवेल, तुम्हारी उर्दू अच्छी होगी। जब मैं यहां आया था 42 years बिफोर, लोग पूछते थे मौलाना इंग्लिश में किताब ही नहीं है दीन की। हकीकत में बहुत कम थे, वेरी फ्यू। आज अगर आप चाहें वेरी वेल रिटन बुक्स, ऐसे नहीं कि आप पढ़ते ही बोर हो जाएं, वेल रिटन इंग्लिश बुक्स इस्लामिक 5 years डे एंड नाइट पढ़ सकते हैं कम से कम। आज इतना मटेरियल इंग्लिश में मौजूद है और वेरी वेल इक्विप्ड, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत इन डेप्थ नॉलेज मौजूद है। इस जमाने में लकीर के फकीर रहना अच्छा नहीं है। और ये नहीं कि कह देना कि हमारे पास नहीं है कुछ भी, ठीक है और नहीं है। आपके पास गैजेट तो है, उसमें आप निकालिए, डाउनलोड कीजिए। जो डाउनलोड करके पढ़ेंगे उसमें भी सब वो किताबें मौजूद हैं। यू कैन एजुकेट योरसेल्फ। तो अब हीले का जमाना नहीं रहा, अब आपके पास प्रैक्टिकल जमाना है। व्हाट यू नीड? तौफीक अल्लाह की तरफ से। रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतक अल्लती अनअमत अलैया व अला वालिदैया व अन अअमल सालिहन तर्दा व अस्लिह ली फी दुर्रियती। परवरदिगार तू मुझे तौफीक दे कि जो नेमतें तूने मेरे वालिदैन को, मेरी औलाद को मुझे इनायत फरमाई हैं, उसका शुक्रिया अदा कर सकूं और मेरे बच्चों को नेक बना। सालिह व अस्लिह ली दुर्रियती। आप अगर नेक नहीं बनाएंगे, अंदर ही तत्तलउ अलल अफ़इदा, आग लगेगी ऐसी, न सोते बने न उठते बने। जब तक आप तरबियत सही नहीं करेंगे औलाद की, उस वक्त तक आपको सुकून होने वाला नहीं है। मैं तो एक जुमला कहता हूं, ये जुमले के लिए भी अशे की जरूरत है। वो जुमला ये है, जन्नत में हैं तो जन्नत में जाएंगे। समझने की कोशिश कीजिए, जन्नत में हैं तो जन्नत में जाएंगे। जहन्नम में रह के जन्नत में जाने की तमन्ना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह रियलिटी ऑन द ग्राउंड। तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 25 दुआ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। टाइम खत्म हो रहा। 25वीं दुआ है दुआ औलाद के लिए दुआ। इस दुआ से पहले मैं फिर इस मौजू कल भी ले जाना, अभी तक मैं सिर्फ मुकदमे में हूँ, सिर्फ आपको आपके जहनों को वहां तक लाना चाह रहा हूँ ताकि आप मेरे साथ चल सके। जो पॉइंट ऑफ व्यू को मैं पेश करना चाहता हूँ उसको अच्छी तरह से समझ सके। कुरान में अंबिया की 100 से ज्यादा दुआएं, कुरान में नबियों की 100 से ज्यादा शॉर्ट दुआएं हैं। और सबसे अच्छी दुआ जो मुझे पसंद आई है और मेरे टॉपिक से बहुत मरबूत है, वह हजरत इब्राहिम की दुआ है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं अपनी नमाजों में माशाल्लाह आपके बच्चे सलामत रहें
सलामती, सेहत व सलामती, और न सिर्फ सेहत व सलामती, इल्म के साथ, ईमान की सलामती के साथ हम चाहते हैं आइंदा नस्लों को बाकी रख सकें, तो ये दुआ जरूर पढ़िए जिसको हजरत इब्राहिम ने पढ़ी है। ये दुआ आपको सूरह इब्राहिम कुरान का 14वां सूरा है, 14 चैप्टर, 35 आयत के बाद से लेकर के 41st आयत तक। 35th आयत एक दुआ है, इसके बाद 40 और 41st अभी मैं बताता हूं। अल्लाहुम्मा जअल हादल बलद आमिना, परवरदिगारा ये जो मक्का है इसको अमन व अमान का घर करार दे। वजनिबनी व बनिया अनिल औसान, परवरदिगारा मुझे और मेरे बच्चों को बुतों से बचा दे। बहुत अच्छी तरह से एक तरफ परवरदिगारा इस मकाम को अमन व अमान की जगह बना दे। अमन व अमान बन ही नहीं सकता जब तक कि कचरा ना जाए। है तालिब हो, कहीं किसी मकाम पर अमन नहीं आ सकता जब तक कि बात न जाए। इसलिए तवल्ला की जगह तबर्रा है। तबर्रा क्यों है? ताकि जो बुरी चीजें निकलती रहें। एक है अट्रैक्टिव कुव्वत, एक है रिपल्सिव कुव्वत। इसलिए कोई हम लोग नमाज में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ये सूरा खत्म हो जाना चाहिए, नहीं खत्म हुआ। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। हमसे पूछते हैं ये आली कहां से कहते हैं? यहीं से कहते हैं। ये अरे अल्लाह की इबादत हो रही, मैं तू होना चाहिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन खत्म होना चाहिए उसी सूरे में। जबकि ये सूरा ऐसा है सब मुसलमानों से जब तक ये नहीं पढ़ोगे नमाज ही नहीं है। ला सलात इल्ला बिफातिहा, फातिहा नहीं पढ़ोगे तो नमाज ही नहीं है। ये फातिहा भी पूरा पढ़ना है। बराबर में सुन्नत के यहाँ फिक्र में है दूसरा सूरा आप शॉर्ट पढ़ सकते हैं, एक आयत पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ वाजिब नमाज में पूरा सूरा पढ़ना है, उनके यहाँ कोई भी एक आयत पढ़ ले काफी, कोई बात नहीं। मगर पहले सूरे में हम लोग साथ हैं, पूरा सूरा पढ़ना चाहिए। क्या पूरा सूरा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, प्योर मोनोथिज्म, यू एंड मी। परवरदिगार तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मदद चाहते हैं। वी वर्शिप ओनली यू, वी सीक हेल्प फ्रॉम ओनली यू। इससे ज्यादा खालिस तौहीद हो ही नहीं सकती। क्या पूछा? इहदिनस सिरातल, परवरदिगार राइट पैथ की हमें हिदायत होना चाहिए था। सूरा खत्म हो जाना चाहिए था। अल्लाह ने कहा सूरा खत्म नहीं होता, यहाँ शुरू हो रहा है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता। मालिक नमाज में वो लोगों को याद करना क्या शिर्क नहीं है? तो मालूम है ये वो लोग हैं जिनका याद करना अल्लाह की याद करने के बराबर है। इनको याद करना उनको याद करिए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। बड़ी बहस है तवल्ला तबर्रा, तबर्रा कैसे क्या छोड़ रहे हैं? तबर्रा क्या, क्योंकि कनाडा में आ चुके हैं, यहाँ तो फ्री कंट्री है, हमें तबर्रा नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में अगर तबर्रा करने से कुछ शिया मरे तो क्या हुआ? हमको बाकायदे मंदिरों से कहा जा रहा है, टी शर्ट बनाए जा रहे हैं, ये तबर्रा है ना। ऐसा तबर्रा करो कि गैर भी साथ कर सके। अल्लाह ने ऐसे तवल्ला लगा दिया, ऐसे तबर्रा कर लगा दिया। हर मुसलमान तवल्ला करता है, हर मुसलमान तबर्रा करता है। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम कह करके तवल्ला करता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वला। ये तवल्ला का कितना खूबसूरत तबर्रा है कि वो भी करें। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। टाइम खत्म, बस मेरे पास टाइम नहीं है कल को, इसलिए कि टाइम में सेंसिटिव नहीं हूं बहुत ज्यादा टाइम से मुताल्लिक। फिक्र बहुत अहम चीज है। थॉट, थिंकिंग, कंटेम्पलेशन। हदीस में है कि तफक्कुर अफ़ज़ल मिन इबादत 70 सना। कंटेम्पलेशन ऑफ 1 आवर, 1 घंटे की फिक्र 70 साल की इबादत से बेहतर है। रिसर्च में जाइए, लैब में जाइए, रिसर्च की जो कुर्बतन अल्लाह, तो 1 घंटा जो गुजारेंगे आप। काशिफुल ग़िता से बहुत बड़े आलिम गुजरे हमारे पास, किसी ने पूछे इस 1 घंटे की इबादत
70 سال کی عبادت سے بہتر کیسے ہو سکتی ہے؟ کفر کو دیکھ لو جی، 1 گھنٹے کی اس نے ایسی عبادت کی کہ وہ رات بھر یہی کہتا رہا کہ وہاں بھوک ہے، وہاں پیاس ہے، وہاں سسکیاں ہیں، وہاں آوازیں ہیں، بچے آتش پکار رہے ہیں، یہاں عیش ہے، عشرت ہے، سب کچھ ہے، مگر وہاں جنت ہے۔ اگر فکر کو سمجھنا چاہتے ہو تو حور کو دیکھو جس نے فکر کی۔ بیٹا علی اکبر تم اذان دو۔ علی اکبر تو شاید اس لیے اذان دلوائی کہ قیامت تک کوئی جوان نماز کو نہ چھوڑے۔ بیٹا علی اکبر تم اذان دو۔ یہ تاریخ ہے، ہسٹری ہے۔ مولانا نعیم کے مؤذن موجود تھے، کوفے میں مولانا جو اذان دی ہے روز شہادت، ضرب جو لگا ہے، مولا کا مؤذن موجود تھا۔ رسول اللہ کے مؤذن آپ جانتے ہیں کہ بلال موجود ہے۔ آپ کو یہ بتا دوں، یہ شاید انفارمیشن آپ اچھی طرح سے رکھیے، مولا امام حسین کے ساتھ ایک مؤذن ساتھ تھا جس کا نام ہے حجاج ابن یوسف، حجاج ابن مسروق، حجاج ابن مسروق۔ خود کون تھا یہ مؤذن؟ صبح عاشور امام حسین حجاج ابن مسروق سے نہیں کہا تم اذان دو، علی اکبر سے کہا تم اذان۔ خصوصیت ہے کوئی؟ کون ہے علی اکبر؟ اللہم اشہد قد برز الی ہؤلاء القوم خلقا و خلقا و منطقا برسولک، پروردگارہ تو گواہ رہنا اب مجھ سے میرا وہ بیٹا جدا ہو رہا ہے جو صورت میں، سیرت میں، جس کی آواز بھی رسالت کی آواز تھی، جس کو دیکھ کے یہ روز یاد کرتے تھے رسول اللہ کو۔ علی اکبر اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ محمد مصطفیٰ اذان دے رہے ہیں۔ بیٹا تم اذان دو، تاکہ اذان شاید کان تک پہنچی، رات بھر ٹہلنے والا اور نکلا خانگاہ سے، بیٹے نے پوچھا پاپا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا جنت کی طرف جا رہا۔ ایک بٹالین کے سردار پہ حضرت حور۔ بعض مورخین مقاتل نے لکھا ہے کچھ نمبر ساتھ ایسے دیکھ ہی نہیں تھے، مجھے اس میں جانا نہیں ہے، ہم لوگ اسٹک ہو گئے ہیں 72 میں۔ نمبر کے بڑے ہونے سے کم ہونے سے کچھ فرق ہونے والا نہیں ہے، کربلا کی فلسفے میں کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے، نمبر کی چکر نہیں ہے یہاں پر۔ بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ جنت کی طرف۔ میں بھی چلوں گا۔ ادھر مولا تیار کر رہے ہیں، عباس نے اللہ اکبر کہا۔ مولا نے پوچھا کیا بات ہوئی؟ مولا دیکھیں کوئی آ رہا ہے، اس فوج سے ہماری طرف آ رہا۔ عباس جاؤ جاؤ استقبال کرو۔ روایتوں میں کہ جب ظاہر کربلا کی سرزمین میں پہنچتا ہے، حسین کہتے ہیں عباس جاؤ۔ دل کھول کے، اس لیے یہی چند دن ہیں ہم لوگ پرسا دیتے ہیں فاطمہ ذرا آنسو روکے نہیں، سوچئے یہ آنسو ملکوتی قطرے ہیں، کوئی معمولی نہیں ہے۔ امام صادق نے فرمایا کہ جو میرے جد کے مصائب پر ایک قطرہ گرائے گا جہنم کو بجھا سکتا ہے۔ جاؤ استقبال کرو۔ قریب دیکھا اور بیٹے سے اور نے کہا بیٹا میں بہت شرمندہ ہوں،
میں نے ہی مولا کا راستہ روکا تھا، یہ میری وجہ سے یہاں پر آئے ہیں، میرے چہرے پہ نقاب ڈال دو، میرے ہاتھوں کو باندھ دو۔ بیٹے نے نقاب ڈالا، ہاتھوں کو باندھا، سنبھالے ہوئے قریب لائے، بابا منزل قریب ہے، قدموں پہ گر گئے اور مولا نے سینے سے لگایا کہ مولا کیا مجھ جیسا بھی بخشا جائے گا؟ کیا مجھ جیسا بھی بخشا جائے گا؟ کیا یہ ممکن ہے؟ جس نے یہ کاس بنا ہو کربلا تک لانے کے لیے مولا نے کہا انت حر فی الدنیا والآخرہ، تم حر ہو، تم بخشے گئے ہو، پریشان نہیں۔ یہ کریم ابن کریم کا بیٹا ہے جو اس رحمت للعالمین کا نواسا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو بخش دیا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا میں آپ نے بخش دیا ہے تو پھر مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ مولا نے کہا تم میرے مہمان ہو، اور میں کہا مولا شرمندہ نہ کیجیے، ہم نے آپ کو خطوط لکھ کر کے بلایا ہے، آپ ہمارے مہمان ہیں، میرا شرف یہی ہے کہ آپ مجھے اجازت دیں۔ تاریخ کہتی ہے کہ باپ بیٹا میدان میں گئے، گھمسان کی جنگ ہوئی، بیٹا زخمی گرتے ہوئے باپ کو آواز دیتا ہے، حر بڑی تیزی سے گھوڑے کو دوڑاتے جاتے ہیں تاکہ بیٹے کے سراہنے پہنچے۔ جب پہنچے کیا دیکھا؟ حسین بیٹے کے سر کو گود میں لیے ہوئے ہیں، گھبرانا نہیں بیٹا، ابھی تیرا بابا آنا چاہتا ہے۔ جب حر پہنچے تو کہا مولا آپ نے شرمندہ کر دیا، اللہ حر میں نہیں چاہتا تھا، ایک جوان کے سامنے ضعیف آواز۔ اجرکم علی اللہ۔ صرف ایک روایت، اس کے بعد میں آپ کی زحمت تمام۔ شاہ عباس صفوی جب عراق داخل ہوتا ہے، یہ کتبے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حر کی زری کے پاس یہ کتبہ لکھا ہوا، یہ قصہ لکھا ہوا۔ کربلا میں لوگ حر سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ حر کا روزہ حرم امام حسین سے بہت دور، آیا حر صحیح بھی تھے کہ نہیں تھے، آیا دشمن کے ساتھ، یہ بحث ہو رہی تھی۔ شاہ عباس صفوی کے ذہن میں بات آئی کہ قرآن کی آیت ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ راہ خدا میں مرنے والوں کو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہیں۔ ذہن میں بات ہے کہ اگر زندہ ہیں تو کھود کے دیکھیں گے۔ نبش قبر کرتا ہے، حر کی قبر کی کچھ اینٹوں کو نکالتا، دیکھتا ہے کہ ابھی جیسے تازہ سویا ہوا، ابھی جیسے ابھی جس کو کسی نے سلا دیا ہے۔ برق رفتار کی طرح ذہن میں بات آئی، مولا نے حر کے سر پر فاطمہ زہرا کا رومال باندھا تھا۔ ذہن میں خیال آیا کیوں نہ میں ایسے رومال اس کو تبرکن میں گھر میں لے لوں اور دوسرا قیمتی رومال لگا دوں۔ تاریخ کہتی ہے شاہ عباس نے جیسے ہی کھولا تازہ خون بہنے لگا، لاکھ کوشش کرتا تھا کہ ہٹائے، خون کم نہیں ہوتا تھا، گویا آواز آ رہی تھی حر کی، اے شاہ عباس میرے پاس صرف اس دولت کے علاوہ کچھ نہیں ہے، یہ میرے پاس رہنے دے تاکہ قیامت کے دن میں بی بی کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. شب جمعہ ہے، ابھی آنسو نکلے ہیں، بہترین موقع دعا کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء
أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ يا من لطيف لم يزل الطبنا فيما نزل أنت القوي نجنا عن قهرك يوم الخلل لي خمسة نطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة عبادهم من نسلهم قد جاءنا من فضله العابد والباقر والصادق والقادم ثم الرضا ثم التقي ثم النقي والعسكري والحجة كالقائم اللهم صل على پروردگار ہماری ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے پرچم اسلام کو بلند فرما دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے مظلومین مومنین کی مدد فرما مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما مقروضوں کے قرضوں کا ادا فرما بیماروں کو شفا دے خدایا پروردگارہ ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے جو لڑکے لڑکیاں بن بہ کے ان کی بیاہ کر دے صفوف مسلمین کو متحد کر دے ہمیں بانٹنے والی صہیونی قوتوں کو بانٹ دے ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے ان کو جوار ایمان میں جگہ و عنایت فرما مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما ماتم حسین یا حسین یا حسین